السلام علیکم ناظرین، آج بلوچستان پہ بات دوبارہ سے کریں گے اور آج ہم بات کریں گے ڈارک ایریاز آف بلوچستان۔ ڈارک ایریاز آف بلوچستان سے کیا مراد ہے، وہ کون کون سے ڈسٹرکٹس ہیں، میں اس حوالے سے بات کروں گا۔ کہیں مت جائیے گا اور چینل کو دیکھتے رہیے گا۔ دیکھیے ڈارک ایریاز ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ ڈارک ایریا اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان میں سرٹن کریکٹرسٹکس ہیں۔ یہ جو ڈارک ایریاز ہیں یہ بیکورڈ ایریاز ہیں، یہ لیسٹ ڈیولپڈ ہیں، یہاں پہ سیریس سیکیورٹی کنسرنز ہیں، یہاں پہ حکومت کی ریٹ بہت کمزور ہے، یہاں پہ باقاعدہ ریپریشن ہے عوام کی، یہاں پہ ویک انفراسٹرکچر ہے۔ یہ ایریا جو ہے یہاں پہ انسرجنسی بہت زیادہ ہے، BLA یہاں پہ بہت زیادہ آپریٹ کرتی ہے، باقی ملیٹنٹ آرگنائزیشن بھی بہت اس کو فریکوینٹلی آپریٹ کرتی ہیں، اور یہاں پہ آبویسلی ملٹری آپریشنز اور یہ دونوں کے درمیان یہ ایک جنگ کی کیفیت جو ہے وہ جاری رہتی ہے۔ بہرحال سچویشنز بہت ڈیفیکلٹ ہے ٹو کنٹرول کرنا بیکاز آف کہ اس کی جیوگرافی کی وجہ سے کہ اس میں پہاڑ بھی ہیں، اس میں وادیاں بھی ہیں، اس میں غاریں بھی ہیں، اس میں ٹارچرس روٹس بھی ہیں، تو یہ بڑے مشکل ان حالات میں سول وار جو وہ لڑی جا رہی ہے۔ یہاں پہ ہیومن رائٹ وائلیشنز بھی ہیں، ایکسٹورشنز بھی ہیں، یہاں پہ سیکیورٹی کے حوالے سے رات کو سچویشن بڑی خراب ہو جاتی ہے کہ ٹرانسپورٹیشن جو ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں، کرائمز کا ریٹ بہت زیادہ ہے، وائلنس کا ریٹ بہت زیادہ ہے۔ تو یہ ساری صورتحال کو ایک نام دیا گیا ہے، اور ابھی نومبر میں ہماری گورنمنٹ پاکستان کی طرف سے پاپولیشن کونسل نے ایک ڈسٹرکٹ ولنریبلٹی انڈیکس یہ دیا ہے۔ ڈسٹرکٹ ولنریبلٹی انڈیکس، ولنریبلٹی کا مطلب ہوتا ہے کمزور، تو ڈسٹرکٹ انڈیکس ہے کہ کون سے ڈسٹرکٹ کمزور ہیں، یوں سمجھ لیجیے، اس کو اردو میں ترجمہ بنتا ہے۔ تو اکارڈنگ ٹو دس ڈسٹرکٹ ولنریبلٹی انڈیکس، پاکستان کے 20 ڈسٹرکٹس ہیں جو لیسٹ ڈیولپڈ ہیں، اور ان 20 لیسٹ ڈیولپڈ شہروں میں سے، ڈسٹرکٹ میں سے 17 صرف بلوچستان کے ہیں۔ یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور 17 ڈسٹرکٹ جو ہیں یہ دیکھیے۔ اب آپ آ جائیے میرے ساتھ نقشے کے اوپر، آپ تسلی کے ساتھ پہلے بلوچستان کا میپ دیکھیں۔ آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ساؤتھ سے، ساؤتھ یعنی کہ جنوب سے۔ جنوب میں دیکھیے کچھ میں نے سرکلز آپ کو سیمی سرکل بنائے ہوئے ہیں۔ یہ وہ ڈسٹرکٹس ہیں جو ڈارک ایریاز کا حصہ ہیں، جو لیسٹ ڈیولپڈ ہیں۔ اس میں اگر آپ موو کریں سینٹر سے تو خوزدار ہے، دیکھیں خوزدار کے بعد اوران، اوران کے بعد پنجکور، پنجکور کے بعد کیش، اس کے بعد واشوق اوپر دیکھیں، اور پھر مکران کی بیلٹ جو ہے، ساحلی پٹی جو ہے، یہ سارا ایریا، یہ سارے بارڈر ایریا جو کہ وہ بارڈر ایریا جو کہ افغانستان کے بھی ساتھ لگتے ہیں اور ایران کے بھی ساتھ لگتے ہیں، تو یہ بھی سارے جو ہیں یہ لیسٹ ڈیولپڈ ایریاز میں آتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری سائیڈ آ جائیے، نارتھ اور ایسٹ میں آ جائیں، تو نارتھ اور ایسٹ کے اندر میں دیکھیے ذرا، آپ دیکھیے ریڈ کلر کے سٹارز بنائے ہوئے ہیں۔ میں ان سٹارز کا نام لوں گا اور ان کو دیکھے گا۔ تو یوب دیکھیں، ٹاپ رائٹ پہ یوب ہے، یوب کے نیچے مشاخیل ہے، مشاخیل کے نیچے برخان ہے، برخان کے نیچے ڈیرہ بگٹی ہے، ڈیرہ بگٹی کے اوپر کولو ہے، کولو سے پھر نیچے آئیں نصیر آباد اور جھل مکسی ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں اور اوپر نارتھ میں دوبارہ آ جائیں تو آپ دیکھیں قلعہ سیف اللہ ہے یوب کے ساتھ۔ یہ وہ ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پہ 11 ملین لوگ جو ہیں وہ رہتے ہیں، اور باقی جو 20 ڈسٹرکٹس میں سے 17 تو یہ ہو گئے، باقی 2 جو ہیں AP کے ہیں اور ایک سندھ کا تھرپارکر ہے۔ تو ان 20 ڈسٹرکٹس کے اندر 11 ملین لوگ رہتے ہیں۔ 65% پاپولیشن جو ہے وہ ٹوائلٹ کی ایکسس نہیں ہے ان کے پاس۔ 90% گھر یہاں پہ مڈ کے، مٹی کے بنے ہوئے ہیں۔ 40% لوگوں کو کلین واٹر کی ایکسس نہیں ہے۔ اس کے بعد پاپولیشن یہاں پہ بہت زیادہ ہے، پاپولیشن گروتھ ریٹ میرا مراد ہے بہت ہائیسٹ گروتھ ریٹ ہے۔ ایک تو ویسے ان امپلائمنٹ ہے، اور اس کے بعد لیبر سے کام کروایا جاتا ہے، ان کو ویجز نہیں دیے جاتے ہیں، اور بہت یہ ایریا جو ہے یہ ایکسٹریم پاورٹی کا شکار ہے۔ یہ لوگ اب کیسے رہتے ہیں یہ دیکھیے، یہ سارے میں دوبارہ سے کہہ رہا ہوں، یہ ریموٹ ایریاز آف بلوچستان ہیں، یہ مکرانی ایریاز ہیں اینڈ بارڈر ایریاز ہیں۔ یہاں پہ باقاعدہ مسنگ پرسنس کی سٹوری چل رہی ہے، یہاں پہ باقاعدہ ٹارچر سیلز بنے ہوئے ہیں،
یہاں پہ باقاعدہ ویپنز کی اسمگلنگ ہوتی ہے، ڈرگس کی اسمگلنگ ہوتی ہے، یہاں پہ روٹ اس طرح سے ہیں اور کہ یہ یہاں پہ انلیگل روٹ جو ہیں وہ یہاں پہ اسٹیبلش کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو کریکٹرسٹک جو 17 ڈسٹرکٹ یا 20 ڈسٹرکٹ کا جو کریکٹرسٹک کی میں بات کر رہا ہوں، یہ بیسیکلی 6 ایریاز جو ہے نا یہ پک اپ کیے گئے ہیں، اور ان 6 ایریاز کے بیسس پہ یہ ان صوبوں کو ان ڈسٹرکٹس کو لیسٹ ڈیولپ یا ڈارک ایریاز قرار دیا گیا۔ نمبر 1 ہیلتھ ایشوز، نمبر 2 ٹرانسپورٹیشن ایشوز، انفراسٹرکچر نہیں ہے، ٹرانسپورٹیشن سڑکیں نہیں ہیں، نمبر 3 لیویبلٹی کا ایشو کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، نمبر 4 وہاں پہ ایجوکیشن نہیں ہے، ہیومن سکلز نہیں ہیں، تو وہ لوگ ان پڑھ ہیں اور آبویسلی بے روزگار ہیں، اور پھر وہاں پہ ڈیموگرافک ریٹ یعنی کہ پاپولیشن کا ریٹ بہت زیادہ ہے۔ تو ان کریکٹرسٹکس کی بیسس کے اوپر ان ایریاز کا نام دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ بلوچستان میں بچتا ہی کیا ہے؟ بلوچستان میں ذرا یہ میپ دیکھیے گا تو یہاں پہ میں آپ کو ذرا غور سے دیکھیے گا، ذرا میں آپ کو تسلی سے دکھا رہا ہوں، یہاں پہ 3 میں نے گرین سرکلز لگائے ہیں، گرین ہرے سرکل، ان میں ایک ٹاپ پہ نارتھ میں دیکھیے کوئٹہ ہے، کوئٹہ ڈیولپ کہلایا جاتا ہے۔ دوسرا ہب ہے، ہب جو ہے یہ لس بیلا کا حصہ ہوتا تھا، لس بیلا سے علیحدہ ہو کے ہب کا ڈسٹرکٹ بنایا گیا ہے، یہ کراچی کے ساتھ لگتا ہے، تو یہ تھوڑا سا ہب ڈیولپڈ ہے۔ اور تیسرا گوادر کا آپ کو پتہ ہے، تو وہ گوادر جو ہے، یہ 3 ڈسٹرکٹ صرف بلوچستان کے جو ہیں، یہ آپ دوبارہ سے کوئٹہ کو دیکھ لیجئے، ہب کو دیکھ لیجئے، تو یہ جو ہیں یہاں کا یہ ڈیولپڈ ایریاز ہیں، ادروائز سارا بلوچستان جو ہے وہ ڈارک ہے، اور اس کی سچویشن آپ کے سامنے ہے۔ کنکلوژن کی طرف چلتے ہیں کہ پھر اس کا سلوشن کیا ہے، اس کا حل کیا ہے۔ اگر یہ لیسٹ ڈیولپڈ سٹیز ہیں، ان کو ڈیولپ کرنے کے لیے کوئی اسٹریٹجی آئے گی، کوئی پالیسی آئے گی، کوئی سوچ و بچار ہوگا وفاق میں، کوئی صوبے اس قابل ہوں گے کہ وہ ان کے لیے کچھ کر سکیں، کچھ لوگوں کے لیے کچھ ہو سکے گا۔ میرا خیال ہے، میں ایک دفعہ پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ یہ ہائی ٹائم ہے اس وقت ان علاقوں کے لیے ایک مارشل پلان کا اعلان کر دیا جائے۔ یہ ویسا ہی مارشل پلان ہو جو امریکہ نے یورپینز کے لیے اناؤنس کیا تھا، $13 بلین کا۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یورپین ملک جو ٹوٹلی ڈسٹروائے ہو گئے تھے، ان کو ڈیولپ کرنے کے لیے، دوبارہ سے ریہیبلیٹیٹ اور انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کے لیے امریکہ نے اس زمانے میں $13 بلین دیے تھے۔ تو میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ڈارک ایریاز اور بلوچستان میں بھی انویسٹمنٹ کی جائے، اور ایک بہت بڑا ماسٹر پلان جو ہے وہ وجود میں لایا جائے، اور دوسری طرف NFC ایوارڈ کو اس پہ ایک نیا کمیشن بنایا، اس کو اس طرح سے ریویو کیا جائے کہ بلوچستان کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے۔ اور اس کے علاوہ آبویسلی ہمیں ضرورت ہے ایک اسٹرانگ کانسٹیٹیوشنل سپورٹ کی، ہمیں ایک اسٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کی، اور ایک اسٹرانگ اکانومی کی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔